الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. کل اس حدیث کے بارے میں بات تھی کہ جو آدمی کھانے پینے اور نفس کی خواہشات سے بچتا ہے روزہ رکھنے کے لیے، لیکن وہ گناہ جو زبان سے ہوتے ہیں جیسے جھوٹ بولنا، گالی دینا، غیبت کرنا، کلمہ کفر زبان سے نکالنا، یا وہ گناہ جو انسان کے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان سے ہوتے ہیں، کھانے پینے سے بچتا ہے لیکن ان گناہوں سے نہیں بچتا، تو اللہ کے یہاں اس کے روزے کی قبولیت اور کل قیامت کے دن اچھا بدلہ یعنی اللہ کی رحمت، مغفرت، جنت، اس کا روزہ ان گناہوں کے ساتھ مقبول نہیں ہوگا۔ اس لیے جو گناہ ہوئے ہیں روزے دار کو چاہیے کہ وہ صبح شام اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتا رہے۔ استغفار کا مطلب ہے اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور معافی اور بخشش کی بھیک مانگنا۔ اے اللہ، میں کوشش کرتا ہوں گناہوں سے بچنے کی، پھر بھی میں تو سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ اے اللہ، میں کوشش کرتا ہوں پھر بھی اگر ناکام ہو جاتا ہوں تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مغفرت ایسی چیز ہے، استغفار جس کو کہا جاتا ہے کہ گناہوں کے پہاڑ بھی اگر ہوں اور تعداد میں اتنے ہوں جیسے سمندر کے جھاگ، انگنت گناہ ہوں، پھر بھی اللہ سے سچے دل سے معافی کو مانگنا، اللہ کی رحمت اس طرح متوجہ ہوتی ہے کہ اللہ ان گناہوں کی مغفرت اور معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے روزے دار کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ رات اور دن، صبح اور شام، ہر وقت اول تو گناہوں سے بچے، کیونکہ بغیر اس کے کھانے پینے سے بچنا اور بھوکا رہنا اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر بھی جو گناہ ہو جاتے ہیں ہم جانتے بھی نہیں اور گناہ ہو گیا،
اس کے لیے مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ روزے دار کو خاص طور پر صبح شام، رات اور دن اللہ سے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کی جستجو کرنی چاہیے، مغفرت کو مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ روزے دار پر خاص طور پر بہت کرم کرنے والا ہے۔ اگر روزے دار بھیک مانگے گا، اے اللہ میں بھوکا ہوں تیرے لیے، پیاسا ہوں تیرے لیے، خواہش نفس کو چھوڑتا ہوں تیری رضا کے لیے، میں اس بھوک پیاس کے حالت میں آپ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کا بھکاری ہوں، تو اللہ کے دربار سے اس کی یہ دعا بیکار نہیں جائے گی۔ حدیث میں اور قرآن میں استغفار، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے کا بہت زیادہ ذکر آیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیثوں میں اور قرآن کی آیتوں میں اللہ نے اپنے بندوں کو بار بار فرمایا ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم مائل بکرم ہیں، اے بندو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، تم مانگو تو ہم سے، سچے دل سے مانگو، تو تمہارے کتنے بھی گناہ ہو گئے، کتنے گناہ جن کو تم جانتے بھی نہیں ہم جانتے ہیں، معافی مانگو گے تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام امت کو بتانے کے لیے، صحابہ کو سکھانے کے لیے ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ صحابہ فرماتے ہیں ہم کبھی کبھی گنا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ گناہوں سے معصوم ہیں، لیکن صحابہ کو بتلاتے ہیں، امت کو سکھلاتے ہیں کہ کسی وقت بھی اس طرح گناہوں سے بچنا ممکن نہیں، ہم رات اور دن گناہ کرتے رہتے ہیں، تو کسی وقت بھی یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے یہاں سے مغفرت کا دروازہ بند ہے، کھلا ہوا ہے، مانگو گے تو ملے گا۔ اگر تم خود ہی مستغنی بن جاؤ گے، نہیں مانگو گے، تو محتاج تو تم ہو، اللہ محتاج نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حدیث میں آیا ہے، حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی۔ اے آدمی، اگر تو نے اتنے گناہ کیے کہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ گئے، پہاڑ بن گیا، اگر پھر بھی تو نے سچے دل سے مجھ سے اپنے پہاڑ جیسے گناہوں کی بخشش اور معافی کی درخواست کی،
تو میں تیرے گناہوں کے پہاڑ بھی معاف کر دوں گا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے کون ہے جو میرے ہاتھ کو پکڑ لے یا مجھ سے یہ کہے کہ میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو کیوں معاف کر دیا۔ اس لیے استغفار یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اول تو گناہوں سے بچنا چاہیے ہر آدمی کو، خاص طور پر روزے دار کو، اس لیے کہ روزے کی قبولیت بغیر گناہوں سے پاکی کے ممکن نہیں۔ گناہوں کی پاکی کی ایک صورت تو یہ ہے کہ گناہوں سے بچے، دوسرے یہ کہ پھر بھی اگر ہو جائیں تو استغفار کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہے توبہ، جو استغفار کے ساتھ ہی ساتھ آتی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ توبہ کا مطلب ہے اللہ سے عہد کرنا، اے اللہ میں آپ سے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگتا ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب نہیں کروں گا۔ اگر بھیک مانگنا بھی سچے دل سے ہے اور توبہ عہد اور وعدہ بھی اللہ سے پختہ اور پکا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ ارحم الراحمین کا کرم اور اس کا رحم بندے کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اللہ ضرور گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کا بار بار قرآن میں اللہ وعدہ کرتا ہے، اپنی صفت بیان کرتا ہے، کہتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اے بندے میں بہت گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، غافر الذنب ہوں، اپنے بندوں کے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کرنے والا ہوں۔ کسی وقت بھی گناہ کر کے میری رحمت اور مغفرت سے مایوس نہ ہونا۔ اس لیے روزے دار کے لیے یہ ضروری ہے، تبھی اس کے روزے کا فائدہ اور قبولیت ہو سکتی ہے کہ وہ گناہوں سے بچے۔ اس کے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار جب بھی ہاتھ اٹھائے، دن میں رات میں، خاص طریقے پر نمازوں کے بعد اور صبح صبح تڑکے تہجد کے وقت میں اللہ سے استغفار کرنا یہ جنتیوں کی نشانی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ جنتی لوگ کون ہیں، ان کی ایک صفت، ان کا ایک کام بتایا گیا ہے قرآن میں، المستغفرین بالاسحار، تڑکے رات کے اندھیروں میں اٹھتے ہیں اور اٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہ جنتی ہونے کی نشانی ہے، جنتیوں کی علامت ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ ایسے ہوتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور ایک کام یہ کرتے ہیں کہ تڑکے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اٹھ کر کے اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ دنیا تو خراٹے لیتی رہتی ہے، سو رہی ہوتی ہے، نیند کے مزے لیتی رہتی ہے، اور یہ اپنے بستروں کو چھوڑتے ہیں، اٹھتے ہیں، اٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔
یہ جنتیوں کی نشانی ہے۔ اللہ معتکف لوگوں کو توفیق دیتا ہے کہ وہ تڑکے تڑکے اٹھتے ہیں اور اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ اس دعا کے اندر خاص طریقے سے اپنی ساری زندگی کے گناہوں کی معافی کی بھیک اللہ سے مانگنی چاہیے۔ وہ اپنے بندوں کی طرف اس وقت متوجہ ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزانہ آخر رات میں اللہ تعالی عرش سے جو سب سے نچلا آسمان ہے وہاں آتے ہیں۔ مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت اپنے بندوں کے قریب ہو جاتی ہے اور آواز لگاتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگتا ہے، میں اس کی بھیک کو دے دوں، جو مانگ رہا ہے دے دوں، گناہوں کو معاف کر دوں۔ کون ہے جو مجھ سے رزق حلال مانگتا ہے، مثال کے طور پر کون ہے جو مجھ سے ہدایت کی جو مانگتا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، میری رحمت قریب ہے، مانگ جو مانگتا ہے میں دوں گا۔ اس لیے خاص طریقے پر فرض نمازوں کے بعد اور تڑکے تڑکے اٹھ کر کے صبح تہجد کے وقت اٹھ کر کے اللہ سے گناہوں کی بھیک مانگنا، خاص طریقے پر یہ دو وقت استغفار کی دعا کی قبولیت کے وقت ہیں۔ اس لیے دل لگا کر کے ان دو وقتوں کے اندر استغفار اور توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں گناہوں کی بخشش کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام سے فرض نمازوں کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ، میں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، بار بار ثابت ہے۔ اس لیے نمازوں کے بعد بھی استغفار کا اہتمام اور ہمیشہ تڑکے تڑکے رات کے آخر حصے میں اٹھ کر استغفار کرنا، اور خاص طریقے پر رمضان کی مبارک راتوں میں جن سے زیادہ باعث برکت راتیں سال بھر میں 11 مہینے میں آدمی کو نہیں ملتی، اس میں رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی بھیک مانگنی چاہیے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر گناہ معاف نہیں ہوتا استغفار سے۔ گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ گناہ ہیں جو ہم گناہ کرتے ہیں اللہ کا حق ادا نہیں کرتے۔ شراب پیتا ہے آدمی، بدکاری کرتا ہے آدمی، نماز نہیں پڑھتا آدمی، روزہ نہیں رکھتا آدمی، جوا کھیلتا ہے، یہ سب اللہ کے گناہ ہیں۔ استغفار کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو گناہ نماز نہ پڑھنے کا گناہ جو ہے اللہ اسے معاف کر دے گا اگر سچے دل سے مانگے گا، مگر نماز یہ اس کی گردن پر ہے، اسے ادا کرنا پڑے گا۔ روزہ نہ رکھنے کا گناہ استغفار سے معاف ہو جائے، روزہ معاف نہیں ہوتا، روزے کی جو قضا ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ شراب پیتا تھا، توبہ کر رہا ہے، استغفار، اللہ معاف فرما دے گا۔
منہ کالا کیا، اللہ سے مانگتا ہے اے اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن ایک اور گناہ ہے جس کو کہا جاتا ہے حقوق العباد، آدمی نے آدمی کا مال ناحق لے لیا، چوری کر لی، کسی کی زمین دبا لی، یتیم کے مکان پر قبضہ کر لیا، کسی بیوہ کا حق لے لیا، کسی کی امانت میں خیانت کر لی، کسی کے پیسے دبا لیے۔ یہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ اگر روزانہ آدمی 1000 مرتبہ بھی استغفار کرے گا، تہجد بھی پڑھے گا، حج بھی کرے گا، تب بھی کسی انسان کا حق 1 پیسے کے برابر بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ اپنے حق کے تو پہاڑ بھی معاف کر دے گا، لیکن ناحق کسی کے دل کو ستایا، ناحق کسی کا حق لے لیا، کسی کو ذلیل کیا، کسی کے دل کو دکھایا، کسی کی غیبت کی، کسی کو گالی دی، کسی کی جائیداد اور زمین پر قبضہ کر لیا، چاہے ایک بالشت ہی کیوں نہ ہو، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ انسان کا حق تو 2 طرح معاف ہوتا ہے، اور بس قانون اللہ کا یہی ہے، یا تو جس کا حق لیا ہے اس کا حق واپس کر دے، یا ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر معاف کرا دے۔ جس کا حق تھا اگر اس نے دنیا میں معاف کر دیا تو کل قیامت کے دن کچھ نہیں، لیکن اگر موت آ گئی اور دوسرے کا حق گردن میں رہ گیا تو کل قیامت کے دن دینا ہی پڑے گا، اور وہاں نہ زمین ہوگی، نہ جائیداد ہوگی، نہ سونا ہوگا، نہ چاندی ہوگی، نہ روپیہ ہوگا، نہ پیسہ ہوگا، وہاں تو انسان کے پاس اس کا عمل ہے بس۔ جو نمازیں پڑھی تھیں ان کا ثواب دینا پڑے گا، حج کیا تھا اس کا ثواب دینا پڑے گا، جو صدقہ کیا تھا اس کا ثواب دینا پڑے گا، جو روزہ رکھا تھا اس کا ثواب دینا۔ وہاں تو انسان کے عمل کے سوا انسان کے پاس کچھ نہیں۔ اس لیے روزے دار کو خاص طریقے پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار، اور اگر گردن میں دوسروں کا حق ہے تو اللہ سے وعدہ کر لینا چاہیے روزے دار کو، اے اللہ میں دوسرے کا حق ادا کروں گا، عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، میری مدد فرما، نصرت فرما، تو اللہ اس کی مدد کرے گا، غیب سے مدد کرے گا۔ حدیث میں اس طرح کے بڑے واقعات ہیں کہ آدمی نے قرض لیا اور وعدہ کیا، دل میں پختہ بات ہے کہ عہد کیا ہے، قرض لیا ہے، پورا کرنا ہے، اللہ اس کی اس طرح مدد کرتا ہے کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ مدد کیوں ہے۔ انسان مومن کی اپنی اچھی نیت، اس کے اوپر خدا کی نصرت ہوتی ہے۔ اس لیے روزے کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بس پورا ہو گیا، ہم نے صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک نہ کچھ کھایا نہ پیا،
نہ اپنی خواہشات نفس کو پورا کیا روزہ نہیں، گناہوں سے بچنا، اور پھر بھی جو ہو جائیں تو توبہ اور استغفار سچے دل سے کرنا، اپنی زبان کو گناہ سے بچانا، اپنے ہاتھ پیر آنکھ ناک کان دل دماغ کو گناہوں سے بچانا۔ روزہ اس طرح آدمی رکھے گا تو وہ آدمی قابل مبارکباد ہے، اور اس کا روزہ اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ کل قیامت کے دن اس کو بدلے کے اندر خود اللہ مل جائے گا۔ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اللہ ہی جزا میں یا اپنی تمام رحمت خیرات و برکات کے ساتھ، اپنی عنایات اور مہربانیوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہوا اللہ کی رضا اور اس کی قربت اسے قیامت کے دن مل جائے گی، اس کی جنت ملے گی۔ لیکن اگر روزے دار گناہوں سے نہیں بچتا تو یہ روزہ اللہ کے یہاں مقبولیت اور اس کی رضا کو حاصل کرانے والی عبادت نہیں بنے۔ اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو روزے کے ساتھ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے حفاظت کی سعادت میسر فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔